الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر مسلسل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید ظفر اللہ شاہ حاضر خدمت ہے۔ عقائد و اعمال کی اصلاح کا خصوصی پروگرام جو تکبیر ٹی وی سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر اہل سنت کے ممتاز محقق استاذ العلماء علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا ٹاپک ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عقائد، اور لازمی بات ہے کہ قرآن مجید ہمیں فرماتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ ایمان لانے کا جو معیار ہے، جو ماڈلز ہیں، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کی، عشق کیا، زندگی کا لمحہ لمحہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارا، اور جن کی عظمتوں کا بیان قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے۔ خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، بدری صحابہ ہوں، یا پھر میدان عرفات میں آخری خطبہ کے موقع پر جو جماعت 1 لاکھ سے زیادہ تیار ہوئی، ان کی عظمتیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو جو دین لینا ہے وہ کتاب و سنت سے، اور صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں، ان کے جو افعال ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور اسی پر زندگی بسر کرنا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کے عقائد کی بات کرتے ہیں تو وہ توحید کے علمبردار تھے، رسالت کے علمبردار تھے، آخرت کے اوپر ان کا ایمان تھا، فرشتوں پر ایمان تھا، قیامت کے دن پر ایمان تھا، کتابوں پر ایمان تھا۔ آج کے مسلمان کے لیے ایمانیات کے یہ لازمی اجزاء ہیں جس پر ہم اہل سنت الحمدللہ کاربند ہیں۔ بعض ایسے گروہ انتشار ڈالتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہو تو ایک گروہ وہ ہے جو ان کو منافقین معاذ اللہ شمار کرتا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے کہ جب ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند نظر آتا ہے، ہر طرف صلی اللہ کے ترانے ہوتے ہیں، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کلمہ پڑھنے والے اسے سن کر خوش ہوتے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کے چہروں پر شکنیں آ جاتی ہیں، رونقیں چلی جاتی ہیں۔ میلاد النبی پر خوش ہونے کی بجائے وہ لوگ فتوے بازی کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتیں، رفتیں، معجزات، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمتیں ہیں، کمالات، ان کا انکار شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور لامحدود شانیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانیت ہے۔ قرآن مجید نے آپ کو نور فرمایا، اور ہم اہل السنہ الحمدللہ اہل سنت والجماعہ سرکار کو نور مانتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں کچھ نام نہاد مفکرین امت میں انتشار ڈالنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کا انکار کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا انکار کرنا،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدد مانگنا، حالانکہ اسلاف اس عقیدے کے قائل تھے، مدد مانگا کرتے تھے، لیکن مادیت کے زیر اثر آ کر آخرت کو بھول جانے والے لوگ اس طرح کے عقائد پھیلاتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن تھامنے کی کیا ضرورت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ کیوں دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھیے جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نور مانتے ہیں حالانکہ وہ تو بشر ہیں۔ تو اس طرح کی بحثیں کر کے امت کو انتشار میں ڈالا جاتا ہے۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام جس کا عنوان یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عقائد، تو آئیے آج کے پروگرام میں آغاز گفتگو کے طور پر علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت پر گفتگو فرمائیں گے۔ اس دوران آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لی جائیں گی، نمبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تو جو آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوال سن کے نوٹ کر لیا جائے گا اور قاری صاحب اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ میں چلتا ہوں علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب کی طرف، وہ اس موضوع پر تمہیدی گفتگو فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو جاری رہے گی۔ جی قبلہ قاری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ محترم ناظرین، تکبیر مسلسل کے اس پروگرام میں آج ہم پھر حاضر ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنی ساری محبتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ ہمارے پاس جلوہ فرما ہوا اور وہ قریباً ختم ہو چکا ہے، یا کہ اختتام آج ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اہل اسلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کا، اپنے تعلق کا خوب اظہار کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کے فضائل، معجزات، آپ کے کمالات، محامد جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان کا علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر بیان کیا۔ اور کچھ یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ نے ٹی ویز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ اس طرح کی گفتگو کی جس سے کہ اہل اسلام کی دل آزاری ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نظریات صحابہ کرام کے اور پھر اس کے بعد اسلاف امت کے ائمہ مجتہدین کے، مفسرین کے، اور اس امت کے جتنے اسلاف گزرے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو شش و پنج میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین چونکہ ہدایت کا معیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس رستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ تو صحابہ کرام سے ہمیں جو دین ملا وہی صحیح دین ہے، وہی سچا دین ہے۔ قرآن و سنت کو جس طرح انہوں نے سمجھا اس سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک صاحب اپنے ٹی وی کے اوپر یہ بیان کر رہے تھے، اور وہ تقریر کیا کر رہے تھے؟ چل پھر رہے تھے، اور پہلے طریقہ یہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تو یہی آیا ہے کہ علماء ایک جگہ بیٹھ کر یا ایک جگہ وہ کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں، مگر یہ نئی بدعت دیکھی گئی کہ وہ ہاتھ میں مائک لے کر کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں،
اور وہ گھوم پھر کر تقریر کر رہے ہیں ایسے ایسے چل کر. صحیح. جی ہاں، یعنی اہل سنت و جماعت سے ہر بات پر پوچھنے والے کہ یہ کہاں کی سنت ہے، یہ بدعت ہے، میلاد بدعت ہے جی، یہ تیسرے کا ختم بدعت ہے، یہ عرس منانا بدعت ہے، یہ 11ویں شریف بدعت ہے. تو انہوں نے یہ نیا طریقہ شروع کیا ہے. ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی سنت ہے. صحیح. جی ہاں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے یا صحابہ کرام خلفائے راشدین ایسے ہی بیان کیا کرتے تھے کہ وہ مائک ہاتھ میں لے کر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے وہ گھومتے پھرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھنا یہ تو کلمے سے انکار ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہا تو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ تو انسان ہوتا ہے. صحیح. جی ہاں، یہ ان کا مبلغ علم اور ان کی تحقیق کا یہ عالم ہے، تحقیق کی یہ انتہا ہے. عبد کو انہوں نے بشر میں کہا کہ عبدہ کہہ دیا تو عبد کا معنی تو ہوتا ہے بندہ، اور بندہ ہوتا ہے انسان. تو کلمے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہا گیا ہے تو آپ نے ان کو رسول مان کر تو ان کو عبدہ ہی سے انکار کر دیا. آپ نے ان کے عبدہ ہی سے انکار کر دیا، تو آپ کا تو کلمے پر ہی ایمان نہیں ہے. پہلے کلمے کو سمجھو. صحیح. تو یہ باتیں انہوں نے کہیں. اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو پھر انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، اور قرآن ان کو بشر فرماتا ہے. آپ ان کو نور بنا کر ان کو انسانوں سے خارج کر رہے ہیں. تو اس طرح کی وہ تقریر کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی بڑا، خود ہی ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ میں لگتا ہے کہ میں بڑا پنگا لے رہا ہوں. تو بھائی آپ کو پنگا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے آپ خلفشار اور انتشار میں مسلمانوں کو کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ جو تکبیر مسلسل کا پروگرام ہے، آپ ناظرین اور سامعین جانتے ہیں کہ ہم اس پہ یہی گفتگو کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو تبرہ کرنے والے لوگ ہیں، خلفائے راشدین پر معاذ اللہ لعنتیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. امہات المومنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں. ہم ان کا محاسبہ کر رہے ہیں انہی کی کتابوں میں سے، قرآن کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اقوال کی روشنی میں، خود انہی کی کتابوں سے، اہل تشیع کی کتابوں سے وہ آپ سنتے رہتے ہیں. مگر اس بات سے بھی ہمیں تھوڑی تکلیف پہنچی جو باتیں یہ اس طرح سننے میں آئیں، اور انہوں نے پھر اس پروگرام کو بار بار ریپیٹ کیا، بار بار دکھایا، جیسے کہ انہوں نے بڑا مارکا مارا ہے اور کوئی بڑی ایسی اہم تقریر کی ہے کہ جس میں تحقیق کے انہوں نے دریاب آئے ہیں، اس لیے اس کو انہوں نے بار بار دکھانا ضروری سمجھا. تو میں کئی جگہ اس ماہ مبارک میں مجھے بلایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے، تو جا بجا اس موضوع پہ بات ہوئی کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہے. تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر تھوڑا سا روشنی ڈالوں. اور پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. نورانیت بھی آپ کی ایک شان ہے، بشریت بھی آپ کی ایک شان ہے. یہ سرکار کی عظمتوں کے مختلف پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، اس پر ہمارے پاس احادیث صحیحہ موجود ہیں. ان کی روشنی میں آج میں وہ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور نبی سرکار کا نور پیدا فرمایا، پھر اس نور سے آسمان بنا، زمین بنی، زمین میں سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی نور کو جبین آدم علیہ السلام میں رکھ دیا گیا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہی نور چمکنے لگا،
اور پھر وہ نور نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا جناب حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تک پہنچا، پھر ان سے سیدہ آمنہ خاتون جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے نور ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے آپ کا نور پیدا فرمایا اور اس نور سے پھر سارے جہان کی تخلیق فرمائی، اور یہ حدیث صحیح ہے اس پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ کی نورانیت پر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے نزدیک اس سے زیادہ اہم کام وہ ہے جو ہم دوسرا کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی ہم نے سمجھا کہ روشنی ڈالنی ضروری ہے تاکہ جو ابہام پیدا کیا گیا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو برکت کے لیے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کا یہ 6 یا 5واں رکوع ہے، مشہور آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ تو کتاب مبین تو قرآن ہے، اس میں تو کسی کو اختلافی نہیں ہے۔ نور کیا ہے؟ تو جتنے اجلہ مفسرین ہیں ان سب نے یہی تفسیر کی ہے، یہی اس کی تشریح کی ہے کہ نور سے مراد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر بغوی، سب مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں کہ یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نور سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ وَهُوَ نور الانوار والنبی المختار، کہ اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں کہ آپ ہی سب نوروں کا نور ہیں اور آپ نبی مختار ہیں۔ اور روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسُمِّيَ نُورًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نور کیوں فرمایا گیا ہے، آپ کا نام نور کیوں رکھا گیا ہے؟ لأن اول شیء اظہرہ اللہ تعالی من ظلمت العدم کان نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ اس کائنات میں تاریکی عدم سے اللہ نے سب سے پہلی جو چیز ظاہر فرمائی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ النور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنہ اصل کل نور حسی و معنوی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہے۔ تو تمام مفسرین اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ امداد السلوک کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب بھی قاضی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، سرکار کی ذات ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے انوار میں ایسے گم ہیں کہ سراپا نور ہیں۔ یہ حاجی امداد اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں اور مولانا رشید گنگوہی صاحب اس کو نقل فرماتے ہیں۔ تو جو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، ان کو تو ان باتوں سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرما رہا ہے، البتہ یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے، اور قرآن تو قرآن ہی ہے، کتاب بھی قرآن اور نور بھی قرآن۔ وہ کہتے ہیں اس لیے دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے واحد کی ضمیر ارشاد فرمائی ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرتا ہے۔ اگر یہ نور اور کتاب الگ الگ دو چیزیں ہوتی تو پھر اس کے بعد دو ضمیریں تثنیہ کی ضمیر لائی جاتی اور کہا جاتا کہ یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے واحد کی ضمیر لا کر دونوں کو ایک کر دیا ہے، لہذا
جو کتاب ہے وہی نور ہے، اس سے الگ کوئی نور نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو یہ بات آج سمجھ میں آئی ہے، یہ جتنے پہلے مفسرین تھے ان میں امام قرطبی شامل ہیں، اور امام خازن ہیں، امام بغوی معالم التنزیل والے وہ ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ جتنے اجلہ مفسرین ہیں یہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے، اور آج آپ کو یہ قرآن پاک جو ہے یہ سمجھ میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات دو چیزوں کے لیے واحد کی ضمیر ارشاد فرماتا ہے، اگر آپ یہ دلیل پکڑیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری جگہ پر ٹھوکر کھانا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورہ انفال 3 رکوع، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ تو دعاکم یہ واحد کی ضمیر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی بات مانی جائے تو اللہ اور اس کے رسول دو پیچھے ذکر کیے گئے ہیں، تو پھر چاہیے تھا کہ اذا دعواکم، جب وہ دونوں تمہیں بلائیں، مگر ایک ضمیر لائی گئی، اس لیے کہ اللہ کا بلانا اور رسول کا بلانا ایک ہی ہے، لہٰذا مقصد چونکہ ایک ہے اس لیے دونوں کو ایک ضمیر کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، فضل ہی واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، حالانکہ پہلے اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے، اور آگے فضل ہی ہے، حالانکہ فضل ہما ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر اس طرح آپ ایک کریں گے تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کو ایک چیز بنا دیں گے، جیسے کہ عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس سارے ملا کر ایک کر دیا، تو پھر آپ کہاں کہاں معاملے کو سنبھالیں گے۔ لہٰذا جو تشریح اور جو تفسیر شروع سے لے کر جملہ مفسرین کرتے آ رہے ہیں اسی پر ہی کار بند رہو، تو انشاءاللہ ہدایت کا رستہ واضح رہے گا۔ یہ تو قرآن پاک کی ایک عام واقعہ میں نے برکت کے طور پر پڑھی ہے، میں اس حدیث کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب قبلہ۔ اس حدیث کو چھپا دیا گیا تھا مصنف عبد الرزاق میں، کتاب الایمان کی حدیث نمبر 18 تھی مصنف عبد الرزاق کے اندر، اور اس کو نکال ہی دیا گیا، مصنف عبد الرزاق سے اس حدیث کو ہی خارج کر دیا گیا، بلکہ کتاب الایمان کی اس جز کو ہی نکال دیا گیا۔ مگر اس طرح پردے ڈالنے سے تو حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو وہ مصنف عبد الرزاق جو اس حدیث کے ساتھ تھی وہ مل گئی، اور پھر اس کی وہ جز جس کو نکال کر گم کر دیا گیا تھا، وہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ پر عمل کرتے ہوئے جن لوگوں نے ایسے کیا تھا، تو ان کو پھر شرمندگی کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ جز مفقود میرے پاس ہے، میں اس حدیث کو آپ کے سامنے ٹی وی کے کیمرے کے ذریعے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ اس حدیث کی زیارت بھی کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نور خود بیان فرمایا۔ یہ کتاب آپ دیکھ لیں پہلے، الجزء المفقود من الجزء الاول، وہ پہلی جز جو مفقود ہو گئی تھی، پہلی جز سے، من المصنف، مصنف سے، کون مصنف؟ للحافظ الکبیر ابی بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی۔ جی ہاں، یہ ٹائٹل آپ نے دیکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر 63 ہے، صفحہ نمبر 63، 63 نمبر صفحہ، حدیث نمبر 18۔ دیکھیے، عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنکدر عن جابر، امام عبد الرزاق حضرت معمر سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن منکدر سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ قال، کہا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن اول شیء خلقہ اللہ، وہ پہلی، سب سے پہلی کون سی چیز ہے، خلقہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ اگلے صفحے پہ بات چلی گئی، یعنی صفحہ نمبر 64 آ گیا
کہ وہ کون سی شے ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کو جو ٹائٹل تھا نا کہ آج کے موضوع کا جو عنوان ہے آج کا وہ ہے عقائد صحابہ. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نظریہ ہے سرکار کے بارے میں، وہ حضور سے کیا پوچھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں.